2 दिन पहले ARY न्यूज़ की एक ट्रांसमिशन थी, जो खबर थी वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के हवाले से थी। उस ट्रांसमिशन में बतौर गेस्ट गिल साहब को लिया गया, वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की जिसके हवाले से बाद में ARY के प्लेटफॉर्म पे मुकदमात कायम किए गए, FIRs काटी गई ARY मैनेजमेंट और उसके एंकर्स के खिलाफ कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये इस तरह की नामुनासिब बात जिससे अफवाज पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़े की बात है ये की गई। बहरहाल इस हवाले से ARY का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ सामने आया। कल सलमान इकबाल साहब ने खुद ट्वीट्स भी की, वो ट्वीट्स आपके सामने हम पढ़ देना चाहते हैं कि क्या उसमें कहा गया। इसमें कहते हैं कि जी जब से ARY का क़याम अमल में आया हमारा एक ही नज़रिया है और एक ही मकसद है और वो है हमारा अजीम वतन पाकिस्तान। हम आज भी इसी नज़रिए पे कायम हैं, दुश्मन चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी। ARY ने हर हालत और हर कीमत पर अपने मुल्क और अफवाज का दिफा किया है। ARY अपनी अजीम फ़ौज की कुर्बानियों और मुल्क के लिए उसकी खिदमात को हमेशा सामने लाता रहा। मैं हैरान हूँ कि जो चैनल और सियासी क़ुव्वतें माजी में मुल्क, रियासत, फ़ौज पर हमले करते रहे, आज वो ARY पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। हुकूमत हमें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना चाहती है तो ज़रूर बनाए, लेकिन मुझे और मेरे इदारे को फ़ौज और मुल्क दुश्मन करार ना दे। ARY ने हमेशा सियासी जमातों को अपने प्लेटफॉर्म से बात करने का मौका दिया। ऐसा ही एक मामला पीर के रोज़ हुआ जब गिल साहब ने अपनी राय दी। हुकूमत गलत तौर पर एक सियासी शख्सियत की ज़ाती राय ARY से जोड़ने की कोशिश कर रही है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे खिलाफ क्या इंतकामी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन मैं और मेरा इदारा अपने अजीम वतन और अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, उसमें उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया जी कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये ARY पे जो रीसेंट एक तरीके से ऑनस्लॉट है वो सामने नज़र आ रहा है। ज़रा सुनिए। अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान की किरदार कुशी की जाए, क्योंकि एक तरीका पार्टी को ख़त्म करने का या पार्टी को डिस्क्वालीफाई करो वो मुश्किल है, दूसरा है कि इमरान खान के ऊपर किरदार कुशी करो और किसी ना किसी तरह फंसाओ किसी केस में। और किरदार कुशी के लिए इनको पता है कि कौन से मीडिया हाउसेज इनके साथ पूरी तरह तावन करेंगे, और जिनको इनको शक था, ये जो ARY के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, मुझे ये उसी प्लान का हिस्सा है कि कोई चैनल जो मेरा मौकफ रखेगी उसको बंद कर दो, यूट्यूबर्स जो मेरा मौकफ रखेंगे उनके मुंह बंद कर दो, खौफ इतना फैला दो कि कोई मेरा मौकफ ही ना रखे, और वो जो चैनल्स हैं जो कि जिनके ऊपर हमें पता है कि पैसा चलता है, और उनको पूरी तरह मेरी किरदार कुशी पे इस्तेमाल किया जाए। और ये इनका प्लान है। अब ये प्लान शुरू हो रहा है, ये जो ARY से हुआ ये उस प्लान का हिस्सा है। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि चौई साहब, ये अगर ये गिल साहब वाला वाकया ना होता तो कल मैं ये डिस्कस कर रही थी कि भाई ये ना होता तो कुछ और होता, वो ना होता तो कुछ और होता, कुछ और ना होता तो कुछ गढ़ लेना था कि भाई ये क्यों फलाने मौके पे इस तरह के ये छींक क्यों मार दी, हमें पसंद नहीं आई ये बात। तो ये तो होना ही था। ये गिल साहब ने वो जो एक तरीके से मुताद तरीके से बात करते तो शायद ये नौबत ना आती, इससे बेहतर तरीके से अगर बात करें वो कर सकते थे। बहरहाल जी उस दिन ना आती। हाँ, और गिल साहब को कौन रोक सकता है, अल्लाह माफ करे, अगर वो कहें जी उनको किसी ने लिखा पढ़ा बता दिया, जो उनको जानता है उन्हें पता है भी उन्होंने जो कहना होता है वो खुद ही अपनी बात करते, कोई उन्हें नहीं समझा सकता पढ़ा सकता। लेकिन बहरहाल तो ये तो होना ही था। अगर ये परसों ना होता तो शायद अगले हफ्ते होता, अगले हफ्ते ना होता तो उससे अगले हफ्ते होता। लेकिन खान साहब ने जो आज इल्जामात लगाए हैं कि उनको सिंगल आउट किया जा रहा है, उनकी बड़ी पार्टी को तोड़ने की कोशिश है, उनको डिस्क्वालीफाई करना, उनको सजाएं दिलवाना, उनकी किरदार कुशी, एक करेक्टेड असैसिनेशन करके लोगों की नज़रों में जो उनकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है उसको नीचे लाना वगैरह वगैरह के जो इक़दाम हैं, तो ये वो तो बड़े सीरियस लगे हैं आज उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चौई साहब, आपने उस दिन मेरी थ्योरी को आपने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वही बात आज इमरान खान साहब ने की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हैं तो मुझे भी डिस्क्वालीफाई करेंगे, फिर कहेंगे कि दोनों को अगर अहल करना है तो अब दोनों के लिए कुछ कानून साजी। उन्होंने ये बात की है आज। वैसे आपने उस दिन मेरी बात को इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं, अभी आपका मौकफ है वो, मैं उसमें क्या नहीं, खान साहब का भी, खान साहब ने भी हिंट दिया ना भाई इस पे, मैं इसकी रोशनी पूछ रही हूँ। पहले तो खान साहब के पहले उनको सजा दिलवाएं, फिर उनको मतलब दोनों को इकट्ठी माफी दें। ये
اینی وے اب وہ اس طرف نہیں ہے، وہ تو وہاں سے یہ فرما رہے ہیں نا نواز شریف صاحب اپنے لوگوں کو، جو ہمیں اندر کی سورس آپ کو بتائی تھی کہ جی عمران خان کو غیر معمولی لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈالا جائے گا. یہ خواہشہ گھوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھرتا. تو اتنی بڑی پاپولر سپورٹ رکھنے والے بندے کو تو آپ انگلی نہیں لگا سکتے. یہ آپ کا بڑا غلط فہمی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج اے آر وائی جو ہے وہ سرخرو ہے، جن کے تمام ناکام عزائم کے باوجود. اور انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے، اور عمران خان کو جو اگر ان کی باتوں میں جو سچائی ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں گے، اور ان کے بھی جو اچھی کچھ چیز ہوگی وہ بھی لوگوں کو ضرور بتائیں گے. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ نہیں ہم نے چاہتا ہے. لیکن یہ فواد چودھری سے آپ نے بات کرنی تھی. جی کوشش ہے کہ ہم ان سے رابطہ کریں. یہ جو ڈسکوالیفائی والی بات کی ہے، آج خان صاحب نے بڑا زور دے کر کہا ہے کہ یہ مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے. یہ ان کی انفارمیشن ہے، یہ ان کا تجزیہ ہے، یا انہیں کنوے کر دیا کہ بھئی یہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیس نہیں بنتا تھا، بیرسٹر اعتزاز احسن جو ہیں انہوں نے واضح کہہ دیا کہ یہ جو لے کے آئے ہیں یعنی پروہیبیٹڈ فنڈنگ، اور جو اکاؤنٹ سامنے لائے ہیں جس میں سے اکثر و بیشتر پاکستانیوں نے کہا یہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں. تو اس کے بعد اور ابھی شو کا ضبط دے رہے ہیں، اور اس میں بھی لکھا ہے کہ کیوں نہ یہ ضبط یعنی کنفسکیٹ کر لیں. یہ ہے کیس. اس میں آپ ڈسکوالیفائی کہاں سے کریں گے، اور سزا کہاں سے دیں گے، اور پارٹی کو کہاں سے بیان کریں گے؟ یہ انہوں نے جو شور شرابہ مچایا ہوا تھا، وہ بات جس کا ذکر سارے فسانے میں نہ تھا، ان کو بڑی وہ ہے نا شعر کہ ناگوار گزری ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو دے کین میک اے گڈ کیس اگینسٹ عمران خان، اور نہ بنتا ہے نہ بنے گا. اب یہ اپنی ٹامک ٹوڑیاں مار رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ہمارا کوئی چیز ہاتھ آ جائے جس سے ہم کلنگ کیے ہوئے رہیں اقتدار میں، اقتدار کی کرسی سے چمٹے رہیں. دس از سم ٹوٹل آف دیئر پلاننگ. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہاں فردر محاذرہ ہی ہوتی ہے، مارا ماری کا ماحول بنتا ہے، یا الیکشن کا اناؤنس کر کے لوگوں کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں، فری فیئر امپارشل الیکشن ہو، جو جیتے وہ حکومت بنا لے. الیکشن میں کیوں جانا چاہیں گے چودھری صاحب؟ یہ تو چاہیں گے نا کہ واپس نواز شریف آئیں، پھر کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا سا ماحول بنے، اس کے بعد وہ الیکشن کی طرف جانا چاہیں گے نا. ابھی الیکشن میں جائیں گے تو ان کی پارٹی کو وہ کہتے ہیں اتنا ایجی نہیں ہے ہمارے. نہیں، انہوں نے چاہے معاف کرنا تو وہ یہ جو ہے ان کا گورنر بھی بیٹھا ہے، ان کی گورنمنٹ بھی بیٹھی ہے فیڈرل، تو وہ اس کو معافی دلوا دیں سزاؤں وغیرہ کی. مریم کو بھی، جیسے اف یو ریکال رحمان ملک مرحوم نہیں تھے ان کو سینیٹر، ان کو ایک کیس میں سزا ہوئی تھی، تو سزا بھی ہونی تھی تو اس سے پہلے ہی صدر مملکت آصف زرداری نے ان کو اس میں سے معافی دے کے اور کنٹینیو کرایا تھا وزیر داخلہ. اگر وہ ریکارڈ نکلوا لیں آپ. میں حیران ہوں کہ عباسی سے انہوں نے کیوں نہیں کرایا اس وقت 28 جولائی کے بعد. نہیں، اسی لیے اچھا یہ جو صدر پاکستان کے خلاف بھی یہ باقاعدہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے، میرا خیال ہے اس میں بھی آپ ملا کے پڑھیں نا. ہاں اس کو کہ بھائی ان کو معلوم ہے کہ کہیں آئینی عہدہ ہے، اس پہ بہت سارے کاغذات پہ بھی سائن ہونے فیوچر میں جا کے، پھر وہاں پہ اس طرح کے عمل بھی ہو سکتے ہیں. تو ناؤ اٹ میک سینس کہ بھئی آپ نے کچھ اب ان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں وہ، اس لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو نکالا جائے. اب جو ان کے خلاف کیا گیا سارا کہ جی وہ شہداء نہیں چاہتے تھے اور ان کے واقعین نہیں چاہتے تھے، اندازہ لگائیں ذرا. اور یہ کوئی صاحب کے جیز جو ہے وہ بھائی مجیب الرحمان شامی سے آپ ایگری کریں یا نہ کریں، اس وقت جو پاکستان میں صحافی ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ اور سوشل میڈیا، سم ٹوٹل آف آل آف دیٹ ہی از دی سینئر موسٹ. آج انہوں نے حالانکہ وہ ہمارے ویو سے یا اے آر وائی کی پالیسی سے بھی ایگری نہیں کرتے جی، لیکن انہوں نے تو ٹوک کہا ہے کہ اے آر وائی کو بند کرنا اور اس کے خلاف کارروائیاں کرنے ناقابل قبول ہے. ہارون رشید نے کہا ہے کہ بھئی ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، ایک کالم نویس کا ایک یعنی زبردست صحافی ہیں اور اینکر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اے آر وائی جو ہے یہ باقی تمام چینل
مل کے بھی اے آر وائی کا مقابلہ کرنے میں ناکام تھے، اس لیے ان کو یعنی اس طرح کی انتقامی کارروائیوں کا کیونکہ اب 70-80% جو اگر ویورشپ جو ہے اے آر وائی لے جاتا ہے تو باقی پھر کیا کریں؟ 0.1 1.2 جی اب یہی بات ہے نا کہ بھائی بجائے اس کے کہ اگر حکومت میں آپ ہیں، آپ انگیج کریں، آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ آ کر اپنا یہاں پہ موقف دیں، وہ یہاں پہ آ کے بات چیت کریں، جو بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کے موقف کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو ہمیشہ ہر پروگرام میں دوسری سیٹ حکمران جماعت کی ہوتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این کی حکمران جماعت کو تو ہی زیادہ جواب دہی دینی ہوتی ہے نا۔ اب اگر کوئی اپوزیشن میں ہے تو اس کو بلا کے ہم سوال پوچھیں گے فلانا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہم تو گورنمنٹ سے ہی پوچھیں گے نا، گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے بوائکاٹ۔ بھئی آپ اگر آ جائیں جس دن یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، آپ آتے آپ کا موقف آ جاتا، آپ نے خود سپیس چھوڑی ہوئی ہے، جگہ چھوڑی ہوئی ہے آپ نے اوروں کے لیے، پھر آئیں گے وہ اپنا نیریٹو بنائیں گے بس۔ پھر اب ان کا کون سا نیریٹو ذرا جو آپ مجھے بتا دیں، ہے کوئی؟ ابھی تو وہ ہے نا کہ فوج جو کے خلاف پی ٹی آئی پوری کیمپین چلوا رہی ہے نا، یہ نیا نیریٹو 2 دن سے ملا ہوا ہے نا، یہ مل گیا، اس کو پش کریں۔ وہ کس نے خریدا؟ وہ نہیں بک رہا اور نہ بکنا ہے۔ ایک فوج بہت بڑی طاقت ہے اس ملک کی، اور میں نے کہا کہ اس کی قیادت اور اس کی رینک اینڈ فائل آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں متحد ہے، اور وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور تمام پاکستانی جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ پی ٹی آئی جماعت کے طور پر اور عمران خان لیڈر کے طور پر مسلح افواج کی پشت پر ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے فورم پر مقابلہ بھی کیا، اور ابھی نوندر کا کیس ہو، اس سے پہلے ہو یو این ہو، ٹرمپ کی حکومت ہو، میں اس کی لمبی داستان ہے، لیکن یہ تو پی ٹی آئی والے خود آ کے بتائیں۔ لیکن جو تیسری بات ہے، کچھ یہ جو کچھ گماشتے قسم کے لوگ ہیں، وہ گالی گلوچ سے ان کو فرصت نہیں ہے، اور کیا وہ بیچنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ادھار کھایا ہوا ہے کہ اے آر وائی کے خلاف انہوں نے کمپین کرنی ہے، حالانکہ میں یہ قائل نہیں ہوں ان چیزوں کا۔